امید ہے خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے لیے ایک اور انٹرویو لے کے آئی ہوں۔ یہ بہت ہی ٹیلنٹڈ خاتون ہے اور بصارت سے محروم ہے، لیکن بہت زیادہ جو ہے نا یہ اپنی صلاحیتوں کے جو ہے نا وہ صلاحیتوں کو منوا چکی ہیں۔ تو ان کا نام ہے سائمہ حفیظ۔ تو پہلے ان کا تعارف آپ کے سامنے لاتے ہیں۔ عزم اور ہمت اور جذبے بیدار ہوں تو نوجوانوں کو دنیا کی کوئی بھی طاقت ستاروں پر کمند ڈالنے سے نہیں روک سکتی۔ سائمہ حفیظ ستاروں پر کمند ڈالنے کی خواہشمند ہوں یا نہ ہوں، مگر وہ اپنی صلاحیتوں کے بل بوتے پر دیکھنے کی صلاحیت نہ رکھنے کے باوجود بھی اپنے زور بازو سے زندگی کے میدان میں فتح کے جھنڈے ضرور گاڑنا چاہتی ہیں۔ وہ بصارت سے محروم ہیں لیکن بصیرت سے مالا مال ہیں۔ وہ اپنی محنت، اعتماد اور جدوجہد کی وجہ سے خصوصی افراد کے لیے نہیں بلکہ نارمل لوگوں کے لیے بھی رول ماڈل کی حیثیت رکھتی ہیں۔ سائمہ حفیظ اعتماد کی دولت سے مالا مال ہیں۔ گیریزن کالج فار وومن لاہور کینٹ میں ایم اے انگلش کی طالبات کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کر رہی ہیں۔ انہوں نے یہ مقام کیسے حاصل کیا، آئیے ان سے پوچھتے ہیں۔ سائمہ، مجھے یہ بتائیں کہ اپنے بچپن کے بارے میں مجھے ذرا تفصیل سے بتائیں کہ آپ کا بچپن کیسا گزرا۔ بچپن میں ہی مجھے نظر کم آتا تھا، اس کے باوجود میں نے کھیلوں میں حصہ لیا، سائیکل چلاتی تھی، مگر کبھی کبھی احساس ہوتا تھا کہ میں بعض کام نہیں کر سکتی، مگر ان کی بجائے میں کوئی ایسا کام کر لیتی تھی جو میں بغیر دیکھے ہی کر سکتی تھی۔ مثلاً میوزک سننا یا کیسٹوں کی مدد سے کہانیاں سننا۔ اس قسم کی سرگرمیوں میں مصروف رہ کر میں اپنی اس کمی کا ازالہ کرتی تھی۔ سائمہ، یہ بتائیں کہ بنائی کا مسئلہ کب پیش آیا؟ میرا بنائی کا مسئلہ بچپن سے ہی تھا، کم دکھائی دیتا تھا۔ ایسا بنائی کم ہوتی چلی گئی اور میٹرک تک پہنچی تو میری بنائی بالکل ختم ہو چکی تھی۔ آپ شرارتی بچی تھیں یا سنجیدہ رہتی تھیں؟ میں شرارتیں کرتی تھی مگر تنگ کرنے والی نہیں، بے ضرر قسم کی شرارتیں، سنجیدہ بھی نہیں تھیں۔ بہت بولتی تھی، خوش رہتی تھی، بہن بھائیوں کو ہر وقت نصیحتیں، امی ابو کو تنگ نہیں کرتی تھی۔ ایک مزے کی بات یہ بھی تھی کہ میں بہن بھائیوں کے اور اپنا نام لکھ کر پرچیاں ڈالتی تھی اور کہ بڑے ہو کر امی ابو کی کون زیادہ عزت کرے گا، ان کا خیال رکھے گا۔ ہر مرتبہ میرا ہی نام آتا تو میں خوش ہوتی تھی۔ آپ کیسی طالبات تھیں؟ میں بچپن سے ہی پڑھائی میں بہت توجہ دیتی تھی۔ میں کبھی بھی نابیناؤں کے اسکول میں نہیں پڑھی، نارمل بچوں کے ساتھ پڑھتی تھی۔ میری کوشش ہوتی تھی کہ مقابلہ کروں اور اول آؤں، چنانچہ میں ہر کلاس میں اول آتی تھی۔ غیر نصابی سرگرمیوں میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی تھی، مضمون نگاری میں بھی حصہ لیتی تھی، انعام حاصل کرتی تھی۔ اس طرح اسٹوریز رائٹنگ میں حصہ لے کر انعام پاتی تھی، فینسی ڈریس شو میں حصہ لیتی تھی اور ہر سرگرمی میں آگے رہتی تھی۔ کلاس کی مانیٹر بنتی تھی اور ڈرائنگ بہت اچھی تھی، حساب بہت اچھا تھا، اس میں 100% نمبر لیتی تھی۔ ڈرائنگ میں شروع میں تو پینسل کلر استعمال کرتی تھی، جب واٹر کلر استعمال کرنے شروع کیے تو وہ نہ کر سکی کیونکہ بہت کم نظر آتا تھا۔ ٹیچر بہت حوصلہ افزائی کرتی تھیں۔ سائمہ، مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے آنکھوں کی بیماری کا علاج کروایا اور ڈاکٹر کیا کہتے تھے؟ جب میں کلاس چہارم میں تھی تو بیماری کے علاج کے لیے امریکہ گئی۔ ڈاکٹروں نے بتایا کہ اس بیماری کا کوئی علاج نہیں، وقت کے ساتھ بالکل ہی نظر ختم ہو جائے گی۔ امریکہ میں ڈاکٹر صاف بتا دیتے ہیں کیا بیماری ہے اور اس کا علاج ممکن ہے یا نہیں۔ میں بہت چھوٹی تھی، بہت روئی تھی جب کہتے کہ تمہیں یہیں امریکہ میں رہنا ہے تو میں کہتی تھی کہ میں نے واپس پاکستان جانا ہے۔ میں نے اسی وقت سوچ لیا تھا کہ میں اپنی صلاحیتوں کے بل بوتے پر خود کو منوانا ہے۔ اس سلسلے میں مجھے حوصلہ افزائی اور حوصلہ شکنی دونوں کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ بتائیے کہ کیا آپ نے بریل
उभरे हुए लफ्ज़ों की मदद से पढ़ना भी सीखा या कैसेट की मदद से पढ़ती थी। मुझे ब्रेल नहीं आनी चाहिए, मगर मैंने चूँकि नॉर्मल बच्चों के तमीमी अदारों में तालीम हासिल की, इसलिए मैंने ब्रेल नहीं सीखी। कैसेट की मदद से पढ़ती थी। जो भी घर में फ़ारिग होता या दोस्त वगैरह रिकॉर्ड कर देते थे, जिसकी मदद से मैं पढ़ लेती थी, ज़हन नशीन कर लेती थी, उसके बाद इम्तहानों में लिख देती थी। आपने मुलाजमत कैसे हासिल की? आपको क्या मसले पेश आए? मैंने गवर्नमेंट कॉलेज में एम.ए. इकनॉमिक्स में दाखिला लिया, मगर बनाई ना होने की वजह से पढ़ ना सकती थी। तो शोएब हाशमी साहब ने मुझे समझाया कि एम.ए. इंग्लिश कर लो। चुनांचे मैंने एम.ए. इंग्लिश में दाखिला ले लिया। मास्टर करने के बाद मेरी एक दोस्त पढ़ाती थी, उसको देखकर मुझे शौक़ हुआ कि मैं पढ़ाऊँ। मैंने एक स्कूल में मुलाजमत के लिए अप्लाई किया। फ़ोन पर बात हुई बनाई के बारे में, चूँकि उन्हें नहीं बताया था। जब मैं स्कूल गई तो उन्होंने साफ कह दिया कि आप तो बच्चों को पढ़ा ही नहीं सकती, बच्चे आपको तंग करेंगे। लेकिन मैंने हौसला नहीं हारा। टीवी के एक प्रोग्राम में शिरकत के लिए गई तो वहाँ पर परवेज़ मलिक से मुलाकात हुई। उन्होंने काफ़ी हौसला अफजाई की और कहा कि मैं तुम्हारे लिए मुलाजमत की कोशिश करूँगा। उन्होंने आवारी इस होटल में एक मुलाजमत के लिए अप्लाई करने को कहा, मगर उन्होंने कहा कि हमें तो इंटर या मैट्रिक तालीम के हामिल चाहिए। फिर मैंने बीकन हाउस में अप्लाई किया। इंटरव्यू हुआ तो मेरा इंतखाब हो गया। बच्चों ने मेरे साथ बहुत तावन किया, यहाँ तक कि कुछ अर्सा पढ़ाया। फिर गैरिजन कॉलेज बराए तालबात में एम.ए. इंग्लिश के लेक्चरात के लिए अखबार में इश्तहार आया तो मेरे अब्बू ने मेरे लिए अप्लाई कर दिया। वहाँ टेस्ट के लिए बुलाया गया तो मैंने कहा कि मुझे राइटर दें, तो उन्होंने इनकार कर दिया। कहने लगे कि लेक्चर दो। मैं बहुत परेशान थी, मगर मैंने कहा ठीक है, मैं लेक्चर दे दूँगी। मगर अम्मी ने कहा कि ये टेस्ट दे देगी। उन्होंने रोशनी में बैठा दिया। अम्मी ने पेपर पढ़ा, लाइनों का बताया, मैंने पेपर कर लिया। इसमें मेरे नंबर सबसे ज़्यादा आए। इंटरव्यू के बाद एम.ए. इंग्लिश की क्लासें पढ़ाने के लिए मेरा इंतखाब हो गया। ये था नसामा हफीज़, जो बहुत ज़्यादा हिम्मत वाली और बहुत जुर्रत वाली और बहुत टैलेंटेड ख़ातून है। तो उन्होंने जो है ना किस तरह अपनी जद्दोजहद का आगाज़ किया और किस तरह एक कॉलेज में हम इंग्लिश की क्लासें पढ़ानी शुरू कर दी। तो ये तो पार्ट 1 था, पहला हिस्सा था इनके इंटरव्यू का। दूसरा हिस्सा जल्द पेश करूँगी और यकीनन आपको पसंद आएगा। और मैं ऐसे ही मेहनती और जो ख़ुद पर एतमाद करने वाले जो हैं स्टूडेंट हों या जो भी अफराद हों, उनके इंटरव्यू आप तक पहुँचाती रहूँगी इंशाल्लाह। और आप भी मेरे साथ तावन कीजिएगा। इंटरव्यू को भी लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरी हौसला अफजाई कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। आपकी मेहर नसीब।